بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مدنی زندگی۔ جن کوتاہ بینوں نے دل کا اقرار کیا تھا لیکن دماغ پر ان کو اب تک شک تھا، اب ان کی ہی تنگ نظروں کے لیے دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جس میں دل سے زیادہ دماغ ہی کی نمائش ہوگی، تاکہ وہ وہمی شوشہ بھی مٹ جائے جس کی آڑ میں جاننے کے بعد نہ جاننے کے لیے چھپنے والے چھپ رہے تھے۔ اور دیکھو کہ دماغی تجربات بینا کی اسی کشمکش سے وہ ترشی بھی نچوڑی جائے گی جس سے ان خود بینوں کا نشہ پھاڑا جائے گا، پھٹ جائے گا، جن کے پاؤں سر بلندیوں آلوف کے خمار کے ہاتھوں جاننے کے بعد بھی ماننے سے اب تک ڈگمگا رہے ہیں تاکہ حجت پوری ہو۔ جو مرنا چاہے وہ کھلے بندوں سب کچھ دیکھ کر مرے، اور جو جینا چاہے وہ بھی کھلے بندوں سب کچھ دیکھ کر جیے۔ مدنی زندگی کے شروع میں جو یہ کہا گیا کہ فریادی کو اناس اور ناس کے ساتھ جو کچھ ہیں سب پر اس کو وزن بخشا جا رہا ہے، یا طائف کی گلیوں میں جو رد کیا گیا تھا سلا پہاڑ کے دامن میں سب اسی پر رد کیے جا رہے ہیں۔ بھوکھوں کے لیے روٹی لے کر دوڑے آتے ہیں، پیاسوں کے لیے پانی لے کر دوڑتے آتے ہیں، گاتے ہیں، بجاتے ہیں، باہم ایک دوسرے کو للکارتے ہیں۔ ابھی ابھی جس کو جمادی چٹانیں پکار رہی تھی اسی کو انسانی زبانیں آگے بڑھ بڑھ کر ٹھیک اسی طرح اے اللہ کے رسول زور اور حفاظت کی طرف آئیے عرض کرتے ہوئے جان حاضر کرتے ہیں۔ تو مدینہ کا نہیں بلکہ کرنے سالب کے موڑ پر طائف سے نکلتے ہوئے جس عمل کا رد عمل ملا الاعلیٰ سے شروع ہوا تھا، یہ اسی تسخیری قوت کا ظہور ہے جو مکہ میں ظاہر ہوا، سور بھی ظاہر ہوا، سور سے باہر نکلنے کے بعد بھی ظاہر ہوا، قباء میں بھی ظاہر ہوا، جہاں خالق کا جو دروازہ مخلوقات کے لیے بند تھا صدیوں کے بعد پہلی دفعہ قباء کی مسجد بنا کر کھولا گیا، تاکہ جس کسی کو جہاں کہیں زمین پر قابو بخشا جائے پہلا کام یہی کرے۔ اور اب مدینہ میں بھی اسی رد عمل کا ظہور ہو رہا ہے، آئندہ ہوتا رہے گا۔ اسی کا ظہور کوفہ میں بھی ہوگا، دمشق میں بھی ہوگا، بغداد میں بھی ہوگا، غرناطہ اور قرطبہ میں بھی ہوگا، قاہرہ میں بھی ہوگا، غزنی میں بھی ہوگا، دہلی میں بھی ہوگا، اور کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں ہوگا، کب تک ہوگا۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ ابد تک اب تو صرف اسی کا ظہور ہے، اسی کی نمود ہے۔ اسی لیے مدنی زندگی کے اصلی عناصر یہ واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ تو مکہ ہی کے آثار ہیں جنہیں تم اب مدینہ میں دیکھ رہے ہو۔ بلکہ مدنی زندگی میں تم کو وہ باتیں تلاش کرنی چاہیے جن میں دل سے زیادہ دماغ کا، اخلاق سے زیادہ عقل کا تجربہ ہو۔ مکہ میں جس طرح دیکھا گیا تھا کہ اس دل سے بہتر کوئی دل نہیں، اسی طرح ان باتوں کا مطالعہ مدینہ میں کرو گے جن کو دیکھ کر کہا جائے کہ اس دماغ سے بہتر کوئی دماغ نہیں۔ بنائے مسجد و صفا، ظاہر ہے کہ مدینہ میں سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ مسجد نبوی بنائی گئی اور اس کے ساتھ صفا کا مدرسہ بنایا گیا۔ لیکن کیا صرف مسجد بنائی گئی اور مدرسہ بنایا گیا؟ مسجد اور مدرسہ کون نہیں بناتا اور کہاں نہیں بنتے؟ پھر اس میں بڑائی کیا ہے؟ باوجود استطاعت و قدرت کے پختہ اینٹ اور پتھر سے نہیں بنائی گئی، بلکہ کھجور کے تنوں، شاخوں اور کچی اینٹوں سے بنائی گئی۔ بلا شبہ اس میں یہ نمونہ ضرور ہے کہ مسلمان جس آبادی میں پہنچیں سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے بھی پہلے وہاں خدا کی عبادت کی مسجد کی نیو کھودیں کہ مسجد ہی اسلام کی میخ ہے۔ اسلامی آبادی بناتے ہوئے سب سے پہلے چاہیے کہ اس میخ کو ہر مسلمان اس جگہ گاڑ دے جہاں وہ آباد ہوتا ہے، تعمیری تکلفات کی وجہ سے دقت نہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلی مسجد کا نمونہ وہ رکھا گیا جسے ہر شخص گاڑ سکتا ہے، ہر جگہ گاڑ سکتا ہے۔ آخر تعمیری سامان کے لحاظ سے جو مسجد بھی ہوگی اس سے کیا کم ہوگی جو مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسجد مدرسہ کے ساتھ ہو۔ علم دین ہے، دین علم ہے، عملاً اس نمونہ سے اس کی تعلیم دی گئی۔ تحویل قبلہ کا راز۔ میں نہیں کہتا کہ اس مسجد و مدرسہ کے بنانے میں یہ مسالے بھی پیش نظر نہیں تھے، یا آئندہ مسلمانوں کو اس نمونہ کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، لیکن دیکھا گیا پر سوچا نہیں گیا۔ آخر مسجد عرب میں بنتی ہے، عرب میں کعبہ موجود تھا جو صرف عرب جاہلیت ہی میں نہیں بلکہ اسلام میں بھی محترم تھا، لیکن با-این ہما اس مسجد کا قبلہ عرب سے باہر فلسطین کے سلیمانی ہیکل کو
کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قبلہ مقرر ہوا، لیکن یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ وطنیت کا جو بت عرب میں صدیوں سے پوجا جاتا تھا اور اس زور سے پوجا جاتا تھا کہ اس بات کا پجاری اپنے سوا سب کو عجم اور گونگا سمجھتا تھا، دیکھو کہ صرف ایک اسی مخفی ضرب نے اس بت کو پاش پاش کر دیا۔ جب قرآن میں ہے کہ ابتداءً عربوں پر یہ غیر ملکی قبلہ گراں گزرا، یہی تو غور کرنا تھا کہ کیوں گراں گزرا، لیکن اب تو گرانیوں کے برداشت کا انہوں نے عہد کیا تھا، جھجکے مگر اسی کے ساتھ ہی آگے بھی بڑھ گئے، اور جو لادا گیا لاد لیا۔ 17 مہینہ تک اسی وطنیت شکنی کی مشق نے جب ان کے لیے عرب اور غیر عرب کو ایک بنا دیا تو اس سے بھی عجیب اور عجیب تر تماشا پیش ہوتا ہے۔ بیت المقدس کو قبلہ بنا کے عرب کے باشندے عرب سے الگ کیے گئے، لیکن اب عرب ہی نہیں بلکہ عرب اور غیر عرب خدا کی ساری زمین سے یہ عرب اور غیر عرب کا قصہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ 17 مہینہ کے بعد قبلہ بدلتا ہے اور بجائے سلیمان کے ہیکل کے سلیمان و داؤد اسحاق و اسماعیل کے باپ ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبہ کو قبلہ ٹھہرا کر حکم دیا جاتا ہے، اور جہاں سے تم نکلو اسی جگہ سے تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ دو، اور جہاں کہیں اے مسلمانوں تم ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف موڑ دو۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ یہی کہ جو کعبہ سے باہر کیے گئے ہیں وہ بھی کعبہ کے اندر ہیں، اور جو کعبہ سے باہر تھے اپنے کو کعبہ کے اندر سمجھیں۔ پہلے غیر عرب کو عرب کا قبلہ بنایا گیا، اور جب یہ ہو چکا تو پھر عرب اور غیر عرب سب کو مٹا کر نہ عرب ہی رہا نہ غیر عرب رہا، بلکہ خدا کی جو ایک دنیا تھی وہ ایک ہی دنیا کی شکل میں واپس آ گئی۔ کعبہ دنیا کی مسجد کی دیوار ٹھہرایا گیا اور بسیط زمین اسی دیوار کا سین قرار پائی۔ یہی ہر مسلمان سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہ افریقہ کو بھی کعبہ میں سمجھتا ہے اور امریکہ کو بھی اسی کے سین کا ایک حصہ قرار دیتا ہے۔ ایشیا بھی اس کو کعبہ کی دیوار کے نیچے نظر آتا ہے۔ یورپ میں بھی جب اس کو نماز کی ضرورت ہوتی ہے تو کعبہ کے آنگن میں کھڑا ہو کر وہ اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ ایورسٹ اسی کے سین کا ایک ٹیلہ ہے اور بحر محیط اسی سین کا ایک حوض، بحر کلزم اسی سین کی ایک نالی ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کے ہر دن میں 5 وقت اسی نظریہ کی عملی شکل میں مشق کرتا ہے، اور اس کو یہی بتایا گیا ہے۔ صحیح حدیث شریف میں ہے، پوری زمین میری مسجد بنائی گئی ہے۔ مواخات اور اس کا فائدہ۔ وطنیت کے اس صنم اکبر کو توڑنے کے ساتھ اب قومیت اور نسلیت کا بت سامنے آتا ہے۔ کس قدر سرسری طور سے لوگ گزر جاتے ہیں جب سنتے ہیں یا کہتے ہیں کہ مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کر لیا گیا تھا، ان میں عقد مواخات قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مہاجرین قریش اور قریش نسل کے ساہوکار کعبہ کے کلید بردار تھے، اور انصار قبیلہ اوس و خزرج کے کسان اور کاشتکار تھے۔ حالانکہ دونوں آدمی تھے، دونوں انسان تھے، لیکن جس طرح آریائی نسل والوں نے سامی نسلوں کو اور سامی نسلوں نے تورانی نسلوں کو، یا برہمنوں نے شودروں کو، بے رنگوں نے رنگینوں کو، پھیکوں نے نمکینوں کو آدمی کی نہیں بلکہ گھوڑوں کی اولاد، بیل کی نسل سمجھا، اور اسی قسم بلکہ ان سے بدتر سلوک انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ روا رکھا جو ان کے ہم نسل ہم قوم نہ تھے۔ قریش کو اپنے نسب پر، اپنے حسب پر بڑا ناز تھا۔ نسبی فخر ایک دیوتا تھا جو صدیوں سے ان میں پوجا جاتا تھا، اور اس طرح پوجا جاتا تھا کہ غیر قریشی عربوں کے ساتھ حج کرنے میں بھی اپنی اہانت محسوس کرتے تھے۔ اجلے کالوں کے ساتھ دعا تک نہیں مانگتے ہیں، اپنی ذلت سے ڈرتے ہیں۔ قریشی اس قبرستان میں بھی دفن ہونا ننگ خیال کرتے ہیں جس میں کوئی غیر قریشی دفن ہوتا، جس طرح آج بھی شودروں کی مسان برہمنوں چھتریوں کے مرگھٹ سے دور ہوتی ہے۔ یہی مواخات کا گرز تھا جس نے اس بت کو بھی ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ قریشی سردار انصاری کسان کے آگے جھکا ہوا تھا، وہ اس کے ہاتھ چومتا تھا اور یہ ان کے قدم لیتا تھا، یہ اس کو اپنا سب کچھ، بلکہ تم نے سنا ہوگا کہ طلاق دے کر ایک بیوی تک دینے پر اصرار کرتا تھا اور وہ شکریہ کے ساتھ انکار کرتا تھا، اور یوں مخلوقات بلکہ اپنے خود ساختہ مخلوقات کے پنجوں سے آزاد ہو کر مدینہ والوں نے اپنے کھوئے ہوئے رب قیوم کو
پا لیا تھا۔ اس کے بعد منادی کرا دی گئی کہ اب دنیا ایک ہے، اس کا معبود ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، ان کا کعبہ ایک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔